میں جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کا مالک بہت اچھا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا، لیکن مالک مجھے ایک کمرے میں نہیں جانے دیتا تھا۔ باقی سب کمروں کی صفائی میرے ذمہ تھی۔ ایک دن مالک گھر نہیں تھا اور جب میں اس کمرے میں گئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں تو میں جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک نے مجھے اوپری منزل کے ایک کمرے کی طرف جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا اور میں اس کمرے کے اندر گئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں تو مجھے اس بنگلے نما گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 8 مہینے کا عرصہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں برابر والے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ جب وہ لوگ باہر ملک شفٹ ہو گئے تو جاتے جاتے مجھے اس بنگلے کا کام دے گئے۔ اس گھر کا مالک بہت اچھا تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ اس گھر میں میرے علاوہ بس 2 نوکر اور تھے اور وہ دونوں آدمی تھے۔ گھر کے اندر کے سارے کام صرف میری ذمہ داری پر تھے۔ اتنے بڑے بنگلے میں مالک اکیلا رہتا تھا اور گھر بہت بڑا تھا۔ کیونکہ گھر میں لوگ نہیں تھے اس لیے مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود مالک نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی اور تنخواہ کے علاوہ بھی وہ مجھے بہت کچھ دیتا۔ پیسوں اور کپڑوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ میں اس گھر میں کام کرتے ہوئے بہت خوش تھی۔ بس مالک نے مجھے صرف ایک بات کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا کہ اوپر والی منزل پر ایک کمرہ تھا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ مالک نے سختی سے اس کمرے کی طرف جانے کے لیے منع کیا تھا اور مجھے اکثر تجسس ہوتا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو مالک وہاں کسی کو جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ تو ہم لوگوں کو اوپر والی منزل پہ ہی جانے سے منع کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ میں ان سے صفائی کی اجازت لے لی تھی جس پر انہوں نے اوپر والی منزل پر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کمرے کی طرف جانے کے لیے سختی سے منع کر دیا۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مالک سے یہ پوچھتی کہ اس کمرے میں کیا ہے، اور نہ ہی وہاں موجود دونوں نوکروں سے میری ایسی کوئی بات چیت تھی کہ میں ان سے معلومات لیتی۔ اور سب سے بڑھ کر مالک مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں کسی صورت مالک کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا اور کوئی میرے سر پر سوار نہیں تھا جو مجھے ڈانٹتا یا کام کو لے کر کچھ کہتا۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتی تھی اور اپنی مرضی سے آرام کرتی تھی۔ اکثر مجھے مالک اوپر والی منزل سے نیچے آتے دکھائی دیتے تھے، یقیناً وہ اسی کمرے میں جاتے تھے، لیکن وہی بات میں نوکر ذات مالک سے کیا پوچھتی۔ مالک کو ایک دن کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہاں جاتے جاتے مجھے بتا گئے کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور مجھے پورے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے گھر کی تمام چابیاں بھی میرے حوالے کر دی۔ میں بہت عرصے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی تو مالک کو اب مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ ساری چابیاں میرے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اوپر والی منزل پر صفائی کے لیے بھی نہیں جانا اور گھر میں رہنا ہے اور گھر کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے مالک کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں یقین دلایا کہ میں گھر کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ مجھے 2 دن تک پوری طرح آزادی مل گئی تھی۔ اب مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ یہ نوکری تو میرے لیے جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی طرح تھی۔ بس جو بات مجھے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی وہ مالک کا اس بات پر اصرار تھا کہ مجھے اوپر والی منزل بند نہیں جانا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے کہ مالک مجھے اوپر والی منزل پر جانے کے لیے منع کر گئے ہیں۔ اب میرے پاس پورے گھر کی چابیاں موجود تھی، یقیناً اس میں اوپر والے کمرے کی چابی بھی موجود تھی۔ میرے دل میں بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں جا کر دیکھ لوں وہاں کیا ہے، لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی اور یہ نوکری میں کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے۔ وہ جو 2 آدمی کام کرتے تھے ان میں سے ایک مالک کا ڈرائیور تھا جو ان کے ساتھ چلا گیا تھا اور دوسرا گھر کا چوکیدار تھا جو کسی بھی صورت گھر کے اندر داخل نہیں ہونے والا تھا۔ اگر اوپر والے کمرے میں خاموشی سے میں چلی بھی جاتی تو مالک کو کسی صورت پتہ نہیں چلنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پہلے تو میرا دل بہت تیز تیز دھڑکنے لگا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اندر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جسے دیکھ کر میں ڈر جاتی تو یہاں شاید مالک کی کوئی پرانی یادیں اس کمرے کے ساتھ وابستہ ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں پار کر لی تھی۔ اب میں پہلی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے 5 منٹ ہو گئے تھے،
لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تالا کھولنے کے لیے چابی لگا لگا کر چیک کروں۔ مجھے سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ یہ جو میں کرنے جا رہی تھی ایک طرح کی چوری تھی۔ مالک کا بھروسہ توڑ کر میں اپنا تجسس مٹانے جا رہی تھی۔ میرے دل نے مجھے ملامت کی اور میں خود کو کوستے ہوئے واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ مالک کا کوئی قیمتی سامان یا پرانی یادیں ہی ہوں گی جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگر میری نوکری چلی جاتی تو گاؤں میں موجود میرے بوڑھے بیمار ماں باپ کی دوائیوں کا خرچ کیسے پورا ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ مالک کو کہ یہ ایک دن ہونے والا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اوپر والی منزل کی صفائی نہیں کروں گی تو وہاں مٹی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور جب میں مالک کے آنے کے بعد صفائی کرنے جاؤں گی تو میرا کام بہت بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر میں اوپر والی منزل کی صفائی کرنے چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کے آنے کے بعد اچانک ہی میری سر پر بہت سارا کام پڑ جائے، جبکہ ابھی میں بالکل فارغ تھی اور اکیلے گھر میں میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مالک ہوتے تو آدھا دن وہ گھر پر ہی گزارتے تھے، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کہتے رہتے تھے۔ جب میں صفائی کرنے کے لیے اوپر والی منزل پر گئی تو میں اس کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیطان نے مجھے ایک بار پھر بہکا دیا تھا۔ میں نے مالک سے وفاداری کو ایک طرف رکھ دیا اور اب کی بار میں نے ذرا دیر لگائے بغیر ہی کمرے کے تالے میں چابیاں لگا لگا کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک چابی لگاتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر میں نے جو منظر دیکھا تو میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اندر ہو سکتا ہے۔ میری روح فنا ہونے لگی وہاں تو میں نے دروازے کو واپس تالا لگا دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کمرے میں اندر جاتی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ ابھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں پسینے میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے کے اندر مالک کی کچھ یادیں ہوں گی، یہاں پھر کوئی قیمتی سامان موجود ہوگا۔ اندر جو میں نے دیکھا وہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھولوں گی تو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں نیچے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میری اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ایک گلاس پانی پی سکوں۔ بہت دیر تک میں صوفے پر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جا کر میری حالت کچھ سنبھلی۔ میں نے اٹھ کر پہلے پانی بھی پیا اور پھر سوچنے لگی کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا کہ میں اس کمرے کی طرف گئی تھی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ لیکن اندر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میرا خاموش رہنا کسی گناہ جیسا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں تھا، اور اب مجھے ایک نیا تجسس ہو چکا تھا۔ صرف صفائی کرتے وقت میں مالک کے کمرے میں جاتی اور صفائی کر کے واپس آ جاتی۔ میں نے صحیح طرح سے مالک کے کمرے میں کبھی نظر نہیں دوڑائی تھی، مگر آج جب میں نے اوپر والے کمرے میں ایسا منظر دیکھا تو اب میں سچ جاننا چاہتی تھی کہ میرا مالک آخر کون تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں مالک کے کمرے کا جائزہ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی مل جائے جسے کچھ سمجھنے میں مدد ملے۔ اور جب میں مالک کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک ایک کر کے سارے دراز کھول کر چیک کر لیے۔ مالک نے کسی بھی چیز کو لاک نہیں کیا ہوا تھا، صرف کمرے کا دروازہ ہی لاک تھا جس کی چابی میرے پاس تھی اور جو میں ایک چابی سے کھول چکی تھی۔ اس بات کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ مالک کا مجھ پر بھروسہ تھا اور میں اندر ہی اندر شرمندہ تھی کہ میں اپنے مالک کا بھروسہ توڑ رہی ہوں۔ لیکن اس وقت میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ اوپر کمرے میں جو میں نے دیکھا وہ سب کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے مالک کے فرنیچر کی آخری دراز کھولی تو میری پوری طرح سے ہی جان نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ میرا مالک ایک بہت بڑی کپڑے کی فیکٹری چلاتا تھا اور عمر میں زیادہ نہیں تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیوں رہتا ہے، اس کے باقی کے گھر والے کہاں ہیں، لیکن آج تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اکیلے کیوں رہتا ہے۔
آج جب میں اوپر والی منزل میں گئی تو میں آدھا ادھورا مالی کا راز جان گئی تھی کہ مالی کے کمرے میں مجھے جو چیز ملی وہ ایک البم تھی اور ساتھ میں ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی تو میں نے وہ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دی، اور جیسے جیسے میں وہ ڈائری پڑھتی گئی میری حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے مالک کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی، لیکن میرا مالک تو انتہائی خطرناک انسان تھا، بالکل حیوان تھا۔ مجھے اس گھر میں اپنے اکیلے کی موجودگی پر بھی خوف آ رہا تھا۔ ڈائری کے بہت ہی کم صفحات لکھے ہوئے تھے، کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ باتیں تھی جنہیں پڑھنے کے بعد میری جان نکلتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں مالک کا سچ جان گئی ہوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر سچ کے دو پہلو۔ میں نے اپنی نظر سے سارا جمع جوڑ کر کے ایک کہانی سمجھ لی تھی، لیکن وہ میرا جمع جو تھا وہ بھی ادھورا، کیونکہ مالک کی ڈائری میں صرف 10-12 ہی صفحات تھے، باقی صفحے تو لکھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے البم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچپن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی، اور اس سے زیادہ اس البم نے جو کچھ بھی تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑ لی تھی، جبکہ میں ابھی ادھورا سچ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا میری روح نکل جائے گی۔ میری نظر میں مالک ایک حیوان تھے، جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی مالک واپس آ گئے تھے۔ اب مالک کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ان کے لیے کھانا لگایا اور اپنے کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ کوئی خوفناک سزا دے۔ میں کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ شدید سردی ہوتی جا رہی تھی۔ جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بنگلے میں بلایا تو میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتا چل گیا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بنگلے میں داخل ہوئی تو مالک نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ سے مجھے کپ کپی ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی ہے؟ مالک نے سخت لہجے میں مجھ سے جس طرح سوال کیا میری حالت غیر ہو گئی۔ مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ کیا چاہیے تھا تمہیں ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ میں نے تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ مالک مجھ سے ٹھنڈے لہجے میں سوال پہ سوال کر رہے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو تمہیں ایسا کیا چاہیے کہ جس کے لیے تم نے میرے سارے درازوں کا سامان ہی الٹ پلٹ کر دیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلے گا؟ میں اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھتا ہوں اور تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ تمہیں لگا کہ میں جا نہیں پاؤں گا؟ تم نے میرے پیچھے سارے دراز اچھی طرح سے چیک کیے ہیں۔ مالک کا غصہ بھی عجیب تھا، وہ بس سخت لہجے میں سوال پر سوال کر رہے تھے۔ مجھے لگا اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں اوپر والی منزل پر صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھ سے تجسس برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہاں تو جب میں اندر کا منظر دیکھا تو میں کانپ گئی اور جاننے کے لیے میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے مجھے سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں دراز چیک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور ایک البم ملا، جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن آپ تو حد سے زیادہ ظالم ثابت ہوئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی۔ زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جانی تھی، لیکن اتنے بڑے سچ پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر کے لیے میرے ضمیر کو مارنے کے برابر تھا۔ مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کی بجائے آہستہ سے مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے۔
لیکن اس طرح میرے پیچھے میری سامان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ تمہیں سچ جاننے کا بہت شوق ہے نا، تو چلو میں تمہیں پورا سچ سناتا ہوں، پھر تم جان لو گی جو تم نے دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، اور جب بھی میرے بابا میرے ساتھ ہوتے تو میری ماں مجھ پر جان نچھاور کر دیتی۔ اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری ماں اور میرے باپ کا ساتھ صرف کچھ مہینوں ہی ثابت ہوا، اور میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد تقریباً 10 مہینے کے اندر ہی میرے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی وصیت کے مطابق جب میں 18 سال کا ہو جاتا تب ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی، اور اس وقت تک میری دوسری ماں اس جائیداد کو سنبھالنے کی حقدار تھی۔ میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جائیداد کے علاوہ میرے ماں کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ وہ مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھتی، دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیتی، اور میرا اسکول، میرے دوست، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی آوازیں آتی۔ گھر میں کبھی پارٹی ہوتی رہتی۔ میری ماں اور اس کی عیاش دوستی سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مصروف رہتی، اور میری سوتیلی ماں میرے والد کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا گیا تھا، اور ماں نے اپنے وفادار ملازم بھرتی کر لیے تھے، اور جو ماں کی طرح مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ جب پارٹی ہوتی تو مجھے صرف کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا، اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کرتی اور میرا مذاق اڑاتے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بوجھ کر قتل کروایا تھا، کیونکہ میری ماں کو لگا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائیں گی۔ تو میرے باپ کی وصیت سامنے آئی تو یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی کہ اس کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں آیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ میرا بھی قتل کروا دے، لیکن وصیت کے مطابق 18 سال کے ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام ہو جاتی اور میری سوتیلی ماں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھنا ضروری سمجھا، اور اسے ہر حال میں مجھے 18 سال تک زندہ رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوتا وہ مجھ سے تمام کاغذات پر دستخط لے کر ساری جائیداد اپنے نام کرتی اور پھر میرا قتل کروا دیتی۔ اس کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹارچر کرتی کہ میں پاگل ہو جاتا، اور ایسی صورت میں وہ جلد ہی تمام دولت ہتھیار لیتی۔ یہ جاننے کے بعد کہ میرے باپ کا وہ قاتل ہے مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھے بھی مار دے گی۔ میرا حال بہت بدتر تھا۔ میں اس کی دوستوں کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ سب مل کر میرا جسمانی اتصال کرتے، میرے ساتھ نازیبا تصویریں کھینچتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ وہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھتے تھے کہ میں صرف ایک بچہ تھا۔ میں نے 5 سال اسی طرح قید میں گزارے۔ 5 سال بعد جب گھر کا ایک ملازم تبدیل ہوا تو اس نے میری حالت دیکھی۔ وہ شخص خدا کا خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگا، اور جب میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر مجھے کھول دیا اور اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا۔ میں نے آنے والے 4 سال اس کے ساتھ اس کے گاؤں میں گزارے، اور جب میں 18 سال کا ہو گیا تو ماں باپ کے وکیل کے پاس دوبارہ پہنچا، جو مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست بھی تھا، اور اس طرح ساری جائیداد میں نے اپنے نام واپس کر لی۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے سب کے سامنے انہیں خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا، لیکن میں ایک ایسی عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے باپ کی قاتل تھی، جس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر گزارے تھے۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر کے اس بنگلے میں لے آیا اور انہیں اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ تم نے اوپر والے کمرے میں جس عورت کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا وہ میرے ساتھ میری ماں ہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، بس میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے وقت پر کھانا بھی دیتا ہوں اور پانی بھی پہنچاتا ہوں۔ میں نے اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ میرے باپ کی قاتل بھی ہے اور میری مجرم بھی۔
تم نے جو تصویر البم میں دیکھی وہ ان دنوں کی ہے جب میری والدہ زندہ تھی، جب میرے والد زندہ تھے۔ جب تک میرے والد زندہ تھے میری ماں میرے ساتھ بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلد میرے باپ کو قتل کروا کر ساری دولت کی مالکن بن جائے گی اور مجھے بھی آرام سے راستے سے ہٹا سکے گی۔ لیکن میرے باپ کی وصیت نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری ماں، جو کہ میری سوتیلی ماں ہے، گزرے 6 سالوں سے اوپر والے کمرے میں اسی طرح بند ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے میں اسے اسی طرح بند رکھوں گا۔ اگر وہ دولت کی ہوس نہ کرتی تو میں اسے اتنی محبت کرتا کہ خود یہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا۔ میں ایک بن ماں کا بچہ تھا جس کا باپ بھی مر چکا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتی اور مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتی تو میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن اس نے ساری جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنا نقصان کیا، بلکہ اپنی آخرت ہی خراب کی، اور وہ ایک شخص کی قاتل بھی بن گئی۔ اب اس کی یہی سزا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح تڑپتی رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی پر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔